لینڈ فورسز انویژن کرتی ہیں, کیا ہم زید احمد صاحب کو دیکھیں گے کہ وہ بارڈر پہ ہوں گے؟ ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو. کیا آپ جنرل عاصم سے, فیلڈ مارشل عاصم سے توقع کریں گے کہ وہ سیالکوٹ کے فرنٹ پر کھڑے ہو کے انفینٹری سولجر کی طرح لڑیں گے؟ 1965 کی وار میں سویلینز نے فوج کا ساتھ دیا. یہ ہیں وہ لوگ, یہ اللہ معاف کرے. آپ کو ہم یہی بات بتا رہے ہیں کہ ہر آدمی کا ایک اپنا رول ہوتا ہے. آپ میڈیکل کور کے آدمی سے یہ نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ وہ فرنٹ لائن پہ جا کے, اس کا کام ہاسپٹل چلانا ہے نا. اس انوائرمنٹ میں ہماری ایک اسپیشلائزیشن ہے, وہ ہے انفارمیشن وارفیئر, سائیکولوجیکل آپریشنز اور انٹیلیجنس گیدرنگ. یہ کام ہم لازماً کریں گے. اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو, کیونکہ کم بولنا اور سمجھداری کی بات کرنا عقل مندوں کی نشانی. لیکن جس کی عقل پہ کہیں کہ پتھر پڑ جائے تو پھر وہ تو سوچنے کے بجائے کر گزرنے پر یقین رکھتا ہے. اس کو اسکول, کالج, معاشرہ, میڈیا اور انتہا پسندوں نے یہی جھوٹ اس کو پڑھایا ہے. نمسکار دوستوں, میں ہوں سوربھ ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ. دوستوں یہی لال ٹوپی ہے جو غزوائے ہند کے لیے پوری پاکستان قوم کو تو لیکن اکساتا رہتا ہے, لیکن اب خود جب باری آئی, پترکار نے آگے سے خود پوچھ لیا کہ کیا آپ لڑنے جائیے گا, تو نہیں جی میرا تو یہ کام ہی نہیں ہے. اب مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی تم ایک گن لے کر کے دن بھر فیلڈ میں بھاگتے ہو, ٹریننگ دیتے ہو, لوگوں کو سکھاتے ہو کہ دیکھیے جی ایسے لڑنا ہے, ایسے بچنا ہے آپ کو, لیکن جب خود کے لڑنے کی باری آئے تو نہیں, تم کو آگے کر دیں گے. یہ ہے پالیسی ان لوگوں کا, اور یہی ہونے والا ہے باقی لوگوں کے ساتھ بھی. یہ لوگ یہی کرتے آئے ہیں شروع سے اور یہی آگے بھی کریں گے. تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں, اور اگر ویڈیو چلے تو ویڈیو کو لائک ضرور سے کر دیجیے گا. چینل پہ نہ تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئکن پریس کرنا نہ بھولے تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور سے دیجیے. تو چلیے سب سے پہلے اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں, پھر ملتے ہیں ویڈیو کا. پاکستان کی طرف سے ساری انفارمیشن وار اللہ کے فضل سے ہمارے پلیٹ فارم سے لڑی گئی ہے. پوری دنیا میں جو ہمارا انفارمیشن وارفیئر نیٹ ورک تھا, یہ پوری طرح سے پاکستان آرمی کو, ایئر فورس کو سپورٹ کر رہا تھا اس جنگ میں. میرا کام انفارمیشن وار کا ہے, میرے پاس ایک بہت بڑا انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے. خود پاک فضائیہ نے ہم سے ریکویسٹ کی اس جنگ کے دوران میں کہ آپ ہمیں انڈیا کے اندر سے انٹیلیجنس لا کے دیں. جب جہاز مار کے گرایا جس رات کو, پاکستانی قوم کو پتہ بھی نہیں تھا. پاک فضائیہ نے ہم سے کہا کہ آپ انڈیا میں اور کشمیر میں اپنے سورسز سے پتہ کریں انڈین سوشل میڈیا پہ آن گراؤنڈ انٹیلیجنس کیا ہے کہ جہاز کہاں کہاں گرے. ہم نے ان کو بتایا کہ یہ خبر آئی ہے کہ بٹنڈا کے پاس ایک گرا ہے, تو یہاں گرا ہے, تو یہاں گرا ہے. میں یہ بات ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں. وی رن دا بگیسٹ پرائیویٹ انٹیلیجنس نیٹ ورک ان پاکستان, جو پاکستان آرم فورسز کو سپورٹ کرتا ہے اس قسم کے آپریشنز اور جنگوں میں. لہٰذا یہ مت سمجھے کہ اب جنگیں ختم ہو گئیں. یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے اب یہ آخر تک جائے گا. پاکستان اور انڈیا کی جنگ غزوہ ہند میں تبدیل ہو جائے گی. اس وقت تک جب تک ہم دہلی پہ جا کے قبضہ نہیں کر لیتے, وہ ہمارا پانی روکیں, ہم پر حملہ کریں, جو مرضی بہانہ بنے, یہ جنگوں کا سلسلہ دہلی کی فتح پر ختم ہوگا انشاءاللہ. اسی کو غزوہ ہند کہتے ہیں. اس سے کوئی جہالت بڑی ہو سکتی ہے. میں اپنے قوم سے یہی گزارش کروں گا نا کہ یونٹی پیدا کریں, اتحاد پیدا کریں, اور جنگ سے ہو سکے تو اوائڈ کریں. کیونکہ یہ تیاریاں جو ہو رہی ہیں آپ کے خیال میں, یہ جو سب آپ دیکھ رہے ہیں تیاریاں, اس میں پیسہ نہیں لگ رہا, یہ مفت میں ہو رہا ہے. یعنی پہلے ہمارا کیا حال آتا ہے, اور اگر جنگ ہو جاتی پھر کیا ہوگا. ہم ہر کسی سے لڑ جائیں, ایک ہی وقت میں سب سے لڑتے رہیں. یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے. یہ کر چکے ہیں نا 71 میں. بنگالیوں سے بھی لڑنا ہے, جو اپنے یعنی مشرقی پاکستانیوں سے بھی لڑنا ہے, اور اتنا لڑنا ہے کہ پھر جتنا لڑے اور اس کے بعد نتیجہ دیکھ لیا. اس وقت جو ترانے گائے جا رہے تھے, اس وقت جو اخباروں میں خبریں چھپ رہی تھیں, اس وقت جو ہماری مطلب سارا جو ہمارے معاملات تھے, ان کو سن کے, ان کو پڑھ کے لگتا تھا کہ یہ کبھی ہار جائیں گے. پھر کیا ہوا. اب یہ بات جب درد دل سے کی جائے کہ بھائی, اور یہ سب گفتگو کرنے کے بعد میں گزارش کیا کرتا ہوں کہ اتحاد کا وقت ہے. آپس کے اختلافات بھول جائیں, ایک اکٹھے ہو کے کھڑے ہو جائیں اور اپنی بات کریں. میرے لیے غزوہ ہند پہلی پرائرٹی ہے, اور اس وقت میرا سارا فوکس غزوہ ہند کے اوپر ہے. ہم اگر اس مہم کو پار کر گئے, غزوہ ہند میں ہم کامیاب ہو گئے, اور اس کے بعد جو بچیں گے ہمارے لوگ, جو آرمی بچے گی, جو پاکستانی قوم بچے گی, کیونکہ غزوہ ہند از گوئنگ ٹو بی ویری بلڈی وار. لاکھوں کروڑوں لوگ مارے جائیں گے. یہاں سے جو بچیں گے پھر وہ فوج ہوگی کہ جو نظریاتی طور پر, روحانی طور پر تربیت یافتہ ہوگی, اور وہ فوج پلٹے گی. حدیث شریف میں بھی یہی آتا ہے کہ یہ فوج پلٹے گی تو شام میں عیسیٰ علیہ السلام کو پائے گی. تو پہلے آپ نے غزوہ ہند کرنا ہے. فوکس آن غزوہ ہند فرسٹ. باقی چیزوں کو توجہ نہ دے زیادہ. ابھی پاکستانی معاشرے کو بھی دیمک لگی ہوئی ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کا جو فساد ہے, جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ خائن ہے, جو اونرشپ نہیں لے رہی اس جنگ کی, فوج پہ سارا دباؤ ڈالا ہوا ہے.
पूरी नौजवान नस्ल को इमरान ने फौज के खिलाफ कर दिया है और ये भारतीय इंफॉर्मेशन वॉर आर्म के तौर पर पाकिस्तानी रियासत की जड़ें काट रहे हैं, ये सब चीजें हमारे लिए भी खतरनाक है। वो तो अल्लाह ने करम किया है पाकिस्तान के ऊपर कि इंशाल्लाह ये पाकिस्तान खत्म नहीं होगा, लेकिन इसका नुकसान वही होगा कि लाखों और करोड़ों की तादाद में पाकिस्तानी शहीद होंगे। उसके मुताबिक पाकिस्तान में कोई हिंदू है ही नहीं या होना नहीं चाहिए, यानी पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों का है और इंडिया सिर्फ हिंदुओं का है। पाकिस्तान में हिंदू नहीं रहते, इंडिया में मुसलमान नहीं रहते, पाकिस्तान की आबादी जितनी मुसलमान वहां रहते हैं। यानी इतनी जहर भरा हुआ है रगों में कि ये इनसे इंसानियत की बात करो तो ये कहते हैं कि आप तो भारत के हक में बोल रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, और अपनी इनकी जो हालत है वो ये है। यानी अंदाजा लगाएं कि अब एनीवे मैं गुजारिश कर रहा हूं, डॉक्टर मारंग बलोच बलूचिस्तान की यूथ नौजवानों की रहनुमा है, उनकी लीडर है। अगर आपका किसी भी सियासी जमात से कोई ताल्लुक हो, आपका कोई लीडर होगा ना, वो एक सियासी, वो दहशत गर्दों की लीडर नहीं है, बंदूक उठाने वालों के खिलाफ है। उसके बाद उनकी ज्यादतियों का अजाला, दुखों का अजाला करें। जब भारत ये अनाउंस कर चुका है कि वो बलोचों की मदद करेगा, आप कितनों को गोलियां मारेंगे ये बता दें, कितनों को गोलियां मारेंगे? तो ये हर वक्त जज्बात में रहना, मार देंगे, ये कर देंगे, ये नहीं, ये हल नहीं होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि ये आप देखें, यकीनी तौर पर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जंग हमारे शहरों में दाखिल हो जाएगी। ये टीटीपी और बीएलए, एंड फॉर दैट वी आर रेडी। हमारी टीम इसके लिए तैयार है कि जंग अगर हमारे रावलपिंडी, इस्लामाबाद में और लाहौर में और सियालकोट में और पेशावर में दाखिल होती है और हमारे कराची में दाखिल होती है, तो हमने अपनी टीम को और अपनी कौम को यही तरबियत दी है, अपने फौजी अफसरों को और दोस्तों को, टेक्निकल इक्विपमेंट रखो, सर्वाइवल का सामान जमा करो, खुराक की सप्लाई जमा करके रखो, बिजली पानी का इंतजाम रखो, सोलर पावर सिस्टम्स रखो, क्योंकि आने वाले वक्तों में तुमको जंग में शामिल होना पड़ेगा। ये बेसिक सर्वाइवल है। यूक्रेन को देख लें आप, गजा को देख लें आप, सीरिया को देख लें, ये अब जितनी भी जंगें होंगी अर्बन होंगी, शहरों में लड़ी जाएंगी, बिजली चली जाएगी, गैस चली जाएगी। दोस्तों, एक बार मार करने के बाद अब दोबारा लाल टोपी एक्टिव हो चुका है और इसके बाद आपको पता ही है कि अब इसका भाई नेटवर्क ISI से भी आगे जा चुकी है। भारत के अंदर से सारी सीक्रेट हवाले की जितनी भी खबरें हैं सब पाकिस्तानी फोर्स को प्रोवाइड करवाता रहा है ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और अब आने वाले टाइम में भी भाई फोर्स के साथ ये जुड़ा हुआ है और ये खबरें बताते रह रहा है कि देखो भाई इंडिया वाले कितने बार गए हैं, कितने बार आए हैं, कितने बार धोए हैं, कितने बार नहीं धोए हैं। सारी खबरें लाल टोपी के पास है और यही खबर ये पाक फौज को बताते चल रहा है। लेकिन इसकी खबर पे कितने लोग विश्वास करते हैं वो तो आपको पता है कि भाई पाकिस्तान में खुद इसका मजाक बन रहा है और पाकिस्तानी पत्रकार खुद मजाक बना रहे हैं इसके खबरों को लेकर के। लेकिन अभी भी ये सोचता है कि भाई कोई नहीं, मेरा मजाक उड़ा रहा है तो उड़ा रहा है, कोई नहीं, लेकिन हम जो बोल रहे हैं वही होने वाला है, ये लाल टोपी का मानना है। और अच्छी बात है कि लाल टोपी का मानना है और लाल टोपी का कुछ ख्वाहिशें हैं जो कि पूरी होनी चाहिए, इंडियन आर्मी को कर देनी चाहिए। और कितना वो सच होता है वो तो आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। लेकिन अभी तक वीडियो पर बने हुए थे, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि यार आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट हमारा टॉपिक पे, तब तक ले जाएँ जय भारत।